السلام علیکم ناظرین، مستنصر حسین تارڑ کا ایک اور مضمون لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بیگموں سے نجات حاصل کرنے کا فارمولہ۔ اداکار کوی خان ان دنوں بہت خوش ہیں اور پھولے نہیں سماتے۔ دل کی بیماری کے باوجود پارک میں سیر کرتے ہوئے نوخیز ہرنوں کی مانند زکندے بھرتے نظر آتے ہیں۔ یہ خوشی اس لیے نہیں کہ وہ درجنوں ٹیلی ویژن سیریز میں کام کر رہے ہیں یا ان کے بال بچے اپنے گھروں میں آسودہ اور برسر روزگار ہیں، بلکہ اس سرخوشی کا باعث ان کی بیگم ہے، بلکہ بیگم کی غیر موجودگی ہے۔ میری اور ان کی دوستی تقریباً 35 برس پر محیط ہے، اور اس کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب اشفاق احمد کے ڈرامہ سیریز حیرت کدہ میں فرار نامی ڈرامے میں ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تھے۔ شوبز میں کوی خان اور منور سعید ایسے فنکار ہیں جنہیں بجا طور پر مکمل جنٹل مین کہا جا سکتا ہے، اور میں ان کی بے حد عزت کرتا ہوں۔ تو ان دنوں کوی خان بے حد خوش ہیں۔ کل سویرے جب میں نے انہیں پارک میں زکندے بھرتے جا لیا اور پوچھا کہ خان صاحب ان دنوں بھابھی نہیں آ رہی سیر کرنے کے لیے، تو بھانچے کھلا کر کہنے لگے وہ تو گئی۔ کہاں گئی؟ میں نے قدرے ہراساں ہو کر پوچھا۔ وہ اس سرخوشی کے عالم میں ڈوبے بولے لمبی گئی۔ اللہ رحم کرے، لیکن کہاں گئی؟ اپنے بچوں سے ملنے امریکہ اور کینیڈا۔ اور میں نے حساب لگایا ہے کہ اگر فی بچہ 1 ماہ کا بھی قیام ہو تو 4-5 ماہ سے پہلے کیا آئے گی؟ تو بھابھی کی غیر موجودگی میں آپ کا خیال کون رکھتا ہے؟ میں خود رکھتا ہوں، اور بہت اچھا رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ملازم بھی ہیں۔ اس عمر میں بیوی کی ضرورت تبھی پڑتی ہے جب انسان کچھ زیادہ بیمار ہو جائے، ورنہ کیا کرنی ہے۔ اب یہ حقیقت ہے کہ کوی کی بیگم ناہید پورے پارک میں ہر دل عزیز قسم کی شے ہیں۔ ان کے پاس دلچسپ باتوں کا ایک ذخیرہ ہے۔ وہ دوسروں کے معاملات میں بھی دلچسپی لیتی ہیں۔ چنانچہ میرے لیے یہ امر باعث حیرت تھا کہ اتنی خوشگوار طبیعت کی شریک حیات کے باوجود ان کے چلے جانے پر کوی خوشیوں کے شادیانے بجا رہے ہیں۔ روزانہ فون کرتی ہے، کوی کہہ رہے تھے، میرا حال چال پوچھتی ہے، صحت کے بارے میں دریافت کرتی ہے، بچوں کی خیر خبر بتاتی ہے۔ اور پتہ ہے کیوں روزانہ فون کرتی ہے؟ محبت کی شادی میں ایسا ہی ہوتا ہے خان صاحب۔ محبت تو وغیرہ تو کب کی کافور ہو چکی تارڑ۔ روزانہ فون اس لیے کرتی ہے کہ میں کہوں ناہید میں بہت اداس ہوں، تم ذرا جلدی آ جاؤ، مگر یہ میں نے کہنا ہی نہیں۔ کیا حرج ہے کہنے میں؟ بھائی پھر وہ آ جائے گی اور پابندیاں لگ جائیں گی کہ اتنے بجے جاگ جاؤ، اتنے بجے سو جاؤ، بالکونی میں کھڑے ہو کر ساتھ والوں کے گھر میں نہ جھانکو۔ اس میں تو کوئی بری بات نہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ہمیشہ کہے گی کہ غسل خانے کا دروازہ بند کر دینا، اور اس وقت کہتی ہے جب میں دروازہ بند کر رہا ہوتا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے پنکھا بند نہ کیا ہو، لیکن ہمیشہ ڈانٹ کر کہے گی کہ پنکھا بند کر دیا تھا نا۔ لان سے گزر کر گھر کے اندر آتا ہوں تو کہے گی تمہارے جوتوں میں مٹی لگی ہے، انہیں جھاڑ کر اندر آنا۔ اور تارڑ میں ہمیشہ جھاڑ کر آتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ناہید آج کوفتے بنا لو، کہے گی نہیں، گوشت آپ کے لیے مضر ہے، میں نے سادے ٹینے بنائے ہیں، وہ تمہارے لیے مفید ہیں۔ گرے سوٹ پہنتا ہوں تو ہمیشہ مشورہ دے گی کہ اس کے ساتھ براؤن نہیں، بلیک شوز پہننا، اور میں نے پہن رکھے ہوتے ہیں۔ یار اسے مجھ پر اعتبار ہی نہیں۔ اب تنگ آ کر میں نے کام دکھانا شروع کر دیا ہے۔ میں جان بوجھ کر غسل خانے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہوں، گرے سوٹ کے ساتھ براؤن شوز پہن لیتا ہوں، مزہ آ جاتا ہے۔ کوی ہنسنے لگا، خوب ہنسا، اور پھر کہنے لگا مجھے تو کھل کر ہنسنے بھی نہیں دیتی کہ آپ کے دانت خراب ہیں، وہ نظر آتے ہیں تو پبلک میں آپ کا امیج خراب ہوتا ہے۔ تو بھائی ہم تو ان دنوں خوب مزے کر رہے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر مجھے بھی اس قسم کی پرابلم تھی۔ پنکھا بند کر دیا ہے، کار اور گیٹ مقفل کر دیے ہیں، غسل خانے کا دروازہ کھلا تو نہیں چھوڑا ہے۔ پچھلے برس بیگم اپنی ہمشیرہ کے ہاں گئی تھی اور میں اسٹڈی میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ یکدم بجلی چلی گئی۔ اب مجھے مکمل تاریکی میں یوں ہی بیکار بیٹھے رہنے سے بڑی وحشت ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے ایک موٹی تازی موم بتی کچن کے کسی دراز سے نکالی اور اسے روشن کیا، اور ڈرائنگ روم کے رستے اپنی اسٹڈی میں آ گیا اور پھر سے لکھنا شروع کر دیا۔ اگلے روز گھر میں قیامت آ گئی۔ ہائے ہائے، یہ فرش پر کس نے موم بتی گرا دی؟ قالین پر بھی جگہ جگہ موم جمی ہے، اب یہ کیسے اترے گی؟ میں نے بیگم کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا کہ میں نے صرف ادب عالیہ تخلیق کرنے کے لیے ایک موم بتی جلائی تھی۔ موم بتی جلائی تھی تو اسی ٹیڑھی کر کے کیوں پکڑا تھا؟ سیدھی رکھتے تاکہ فرش اور قالین کا ستیہ ناش نہ ہوتا۔ اگلے 6 ماہ تک یہی گلا رہا کہ موم تو کھرچنے سے بھی نہیں اترتی۔ قالین پر دھبے پڑ گئے ہیں، تم نے موم بتی سیدھی کیوں نہیں پکڑی؟ پچھلے دنوں بجلی پھر چلی گئی۔ گھر پر بیگم موجود تھیں،
میں نے موم بتی کو جلایا، انہیں دکھایا کہ یہ دیکھو سیدھی پکڑی ہے، اور اپنی اسٹڈی روم کی طرف چلنے لگا۔ اس دوران پگھلی ہوئی گرم موم پہلے تو موم بتی میں ہی جمع ہوتی رہی، پھر ذرا سا رخ تبدیل ہونے پر میرے ہاتھ پر آ گری، اور میں نے درد کی شدت کی تاب نہ لا کر ایک یاہو قسم کی چیخ ماری اور موم بتی فرش پر گر گئی۔ مجال ہے جو بیگم کو میرے جلے ہوئے ہاتھ کا خیال آیا ہو، کہنے لگی، پھر فرش خراب کر دیا نا، تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ کیوں پکڑی تھی موم بتی اس طرح کے ہاتھ سے گر جائے؟ خان صاحب، میں نے کبھی سے کہا، مجھے بھی کوئی فارمولہ بتاؤ جس پر عمل کرنے سے میں آپ کی مانند دنیا کا سب سے خوش و خرم انسان ہو جاؤں۔ تمہارا کوئی بچہ ملک کے باہر کے کسی ملک میں مقیم ہے؟ ہاں، بیٹے کی جدہ میں پوسٹنگ ہے اور بیٹی امریکہ میں رہتی ہے۔ جدہ تو بہت قریب ہے، وہاں سے جلدی واپس آ جائے گی۔ تم یوں کرو، اپنی بیگم کو امریکہ بھیج دو بیٹی کے پاس، دیر سے واپس آئے گی۔ اب میں ان دنوں بیگم سے چوری چھپے ان کے ٹکٹ اور پاسپورٹ کا بندوبست کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ نے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو کر لیجئے، اور ابھی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔